نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ اگرچہ معیشت کے اندر ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اور اس کا بنیادی تصور جو ہے وہ اشیاء کی قیمتوں کے تعین کے لحاظ سے یا قدر کا جائزہ لینے کے لیے بنیادی یہ تصور دیا جاتا ہے کہ if there is a increase in the demand and there is a shortage of supply, it means جو پرائسز ہیں وہ کسی قیمت کی جو ویلیو ہے وہ اس کے اندر اضافے کا سبب بنتا ہے، اور اگر وہاں پر جو ہے وہ سپلائی از ان ایکسیس اینڈ دیر از شارٹیج آف دا ڈیمانڈ، تو اس سے پھر ویزا بھی جو ہے ریورس امپیکٹ ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ اشیاء کی جو قدر ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ قدر اشیاء کی تعین کرنے کا لحاظ سے جو ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو کانسیپٹ ہے، ہم اگرچہ اسے ایک اکنامک ٹرم کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اس کا جائزہ لینا چاہیں اور اس کا انالیسس کرنا چاہیں تو یہ آج ہمیں ہر انفرادی سطح کے اوپر بھی اور قومی سطح کے اوپر، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی، ورلڈ پالیٹکس، ورلڈ افیئر کے اندر جو ہر نیشن کی جو ایک حیثیت اور طاقت ہے، چاہے وہ اندرونی کا تصور ہو چاہے وہ بیرونی کا جائزہ لینا مقصود ہو، تو دیٹ از the greatest approach to have the best analysis of the power of a nation internally or externally۔ جو میں نے کہا کہ یہ بیسٹ فارمولا تو ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے نزدیک، میں کسی ریاست کے اندر جب ڈیمانڈ اور سپلائی کو دیکھتا ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو افراد ہیں وہ جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ رکھتے ہیں towards the state to have its the protection of their interest or to promote their interest or to have an umbrella as the of state to protect and enhance their daily opportunities۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جو ریاست کے جو افراد ہوتے ہیں وہ ایک امبریلے کے طور پر لیتے ہیں ریاست کو، جس کے ذریعے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں ڈیمانڈ جو ہے یہی بنیادی تصور ہے کسی ریاست کے وجود میں آنے کا کہ لوگ اپنی ضروریات کی تکمیل کو جب اپنے وسائل سے پورا نہیں کر سکتے تو پھر ریاست جو ہے اس کی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، اور تمام باقی انسانی اداروں کے مقابلے میں ریاست کی جو فوقیت ہے وہ بھی اسی بنیاد پہ ہے کہ باقی تمام ادارے بھی جو ہے وہ انسانی سرگرمیوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے یا اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، لیکن جس کردار کے اندر ریاست ہے اس کا موازنہ مقابلہ اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح جہاں پر باقی ادارے جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے قاصر ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، یا ان کا کردار ختم ہو جاتا ہے یا وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے، تو وہاں جا کر ریاست جو ہے وہ لوگوں کے ایک امبریلے کا شکل جو ہے، چاہے خاندان ہو جائے، برادری ہو جائے، قبیلہ ہو جائے، شہر ہو جائے، تمام ادارے جو بنائے جاتے ہیں انسانی ادارے۔ جیسے کہتے ہیں یہاں پر جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے ایک ریاست کے اندر جو وجود آنے کا سبب بنی وہ بھی یہ ڈیمانڈ ہی تھی۔ اب یہاں پر جا کر اگر میں پاکستان کے اندر دیکھوں تو لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے ٹورڈز دا اسٹیٹ یا ٹورڈ دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ نیچرل فینومنا ہے کہ جب آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کی تکالیف میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، آپ کے لیے زندگی گزارنے کے راستے جو ہے مسدود ہوتے چلے جائیں گے، تو ایک نیچرل فینومنے کے طور پر آپ کی ڈیزائر اور ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اس طرح کہا جاتا ہے کہ جس ملک کے اندر ہر آنے والے لمحے کے اندر جو ہے وہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن جا رہے ہوں، وہاں پر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ فلفل ہو گئی ہے یا وہ ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ اسٹیٹک پوزیشن پہ آ گئی؟ وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ اضافہ بنا دیتی ہے جتنی زیادہ لوگوں کی سفرنگ ہوتی ہے۔ یہاں پر تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہر لمحے جو ہے وہ ڈیمانڈ میں اضافہ، اور اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ ڈیمانڈ فلفل کرنی ہے، جہاں سے یہ سپلائی ملنی ہے فلفلمنٹ کی، وہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ تو میں یہاں پر المیہ جو پاکستان کے اندر شروع ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سپلائی فراہم کرنے والا کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر لوگوں کی ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کی طاقت صلاحیت سے محروم نظر آتا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ نان پولیٹیکل ہو، چاہے وہ پولیٹیکل لیجسلیچر ہو جائے، ایگزیکٹو ہو جائے، نان پولیٹیکل کے اندر جوڈیشری ہو جائے یا اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، اور اسی طرح ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشن جو ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے جاتے ہیں، تعلیم ہو جائے، صحت ہو جائے، پولیس ہو جائے، اور اس طرح جو دیگر بنیادی صورتوں کو فراہم کرنے والے ریاستوں نے جو بیسیوں نے سینکڑوں ادارے بنا رکھے ہوتے ہیں، وہ تمام اگر دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ جو گورنمنٹ کے آرگنائزیشن کے طور پر کام کر رہا ہے یا آرگن آف دا گورنمنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، لوگوں کا جو ہے اس سے متعلق جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈمنٹ کی فلفلمنٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ انتہائی تلخ حقیقت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈیمانڈ کا
اور سپلائی کا جو فرق ہے وہ نہ صرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے بلکہ ریاست کے اندر ایک موضوع ہمیشہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ریاست سے محبت جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بنتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بنیاد مرسوخ یا جنگ میں پاکستان کے تمام لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے اور ایک آواز بن گئے، وہ ایک بنیاد مرسوخ بن گئے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمل اس وقت ہوا تھا، اس سے پہلے کہیں مفقود تھا اور یہ مفقود اس کے بعد بھی ہو گیا جب یہ جنگ ختم ہوگی۔ تو یہ کہتے ہیں یہاں پر جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جب تک کانسیپٹ جو ہے وہ جو گیپ ہے اس کو فلفل نہیں کیا جاتا، پاکستان کا نیور وی کال دا اسٹرانگ اینڈ پاورفل نیشن انٹرنل۔ اب یہاں پر جا کر ہمیں ایکسٹرنل بھی دیکھنا ہے، اگرچہ ہم دنیا کے اندر بہت سارے اپنے کردار تلاش کر لیتے ہیں، دنیا کے اندر اپنی اہمیت کا، کبھی جیو پولیٹیکل امپورٹنس، کبھی اسلامک بلاک کا کانسیپٹ، کبھی چائنا کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا کانسیپٹ، کبھی امریکہ کی قیادت کے اندر جو ہے وہ ایک اچھی سوچ اور فکر کا جو ہے وہ اپنے آپ کو طور پر جو ہے وہ پیش کر دینا۔ بہت سے ایسے پہلو ہیں جہاں پر ہم نظر کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ اسلامک بلاک کا کانسیپٹ یا پھر اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تعلقات بنا کر، لیکن یہاں پر حقیقت یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل چیز ہے دوستی کے لیے، فرینڈشپ کے لیے، ان دا ایکسٹرنل ریلیشن یا ان دا ورلڈ پالیٹکس، وہ بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے کہ دنیا کی باقی ملک اور قوم جو ہے وہ آپ کو اس نظر سے دیکھتی ہے کہ آپ ان کی ڈیمانڈ جو ہے فلفل کرنے کی کیا کیپیسٹی رکھتے ہیں، غرض ہے کہ ہمارے نزدیک جو ہماری خواہشات ہیں، ہم اگر ان کی تکمیل کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کی نشوونما کے لیے ان کی کیپیسٹی تلاش کرتے ہیں کہ کون سا ملک کتنی زیادہ ہماری ضروریات کی تکمیل کر سکتا ہے، اسی کیپیسٹی کی بنیاد پر ہم ان کے ساتھ اپریسیشن یا ان کے ساتھ فرینڈشپ یا ان کے ساتھ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ تصویر کا دوسرا رخ بھی تو ہمیں دیکھنا ہوگا نا، دوسرے ملک بھی پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کی نوعیت حیت کو جو پیمانہ بناتے ہوں گے، پرکھتے ہوں گے، وہ اسی بنیاد پہ پرکھتے ہوں گے کہ پاکستان کی جو ہے وہ کیپیسٹی کتنی ہے ٹو پلے دا رول ان دا ڈیولپمنٹ اینڈ دا پراسپیرٹی اینڈ دا اسٹرینتھ آف دا نیشن۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس تصور کو سمجھنا ہے یہ المیہ کے طور پر کہ پاکستان جو ہے وہ جب ملک کے وزیر اعظم کی طرف ایک بیانیہ آ جاتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزر، تو اٹ مینس کہ ایک بیگر جو ہے وہ دوسروں کو دے نہیں سکتا۔ تو جب ورلڈ پالیٹکس کے اندر ہماری جو ایک پہچان ہے، جب وزیر اعظم یہ کہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے لوگ جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے جو قیادت ہیں وہ اسی بات سے دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ایک کچکول نظر آتا ہے، تو اس کا کہتے ہیں وہ صورتحال جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ دنیا کے باقی ملک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اپنی سپلائی کے لحاظ سے کیا سوچ اور فکر رکھتے ہیں، اور وہ اپنی ڈیمانڈ کے فلفلمنٹ کے لحاظ سے یقینی بات ہے کہ اگر ہم کسی کی کیپیسٹی سے ڈیمانڈ کریں گے تو اس کے ریٹرن میں جو پھر وہ تصور کرتا ہے وہ پاکستان کے جو ایک سوورنٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے لحاظ سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے اپنی ڈیمانڈ فلفل کروانے کے لیے اپنی کیپیسٹی کی کاسٹ کے اوپر یہ آپ کی جو ہے وہ کیپیسٹی اسٹرینتھ کو جو ہے وہ، تو یہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ اپنے ضروریات کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے، جبکہ سپلائی کے لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں اس کے بدلے میں اپنی جو کاسٹ ہے وہ دینی پڑتی ہے، دیٹ از ایون ان دا فارم آف دا ساورنٹی۔ تو اس کا لیٹس ہوپ کہ ہم اپنے آپ کو جو پاکستان کے اندر ادارے ہیں، جو افراد ہیں، ہر ایک کو اگر اپنے آپ کو اس ملک کے لیے خدمت کے لیے سر انجام کوئی کردار دینا ہے تو سب سے پہلے انہیں اپنے آپ کو جو ہے اس ایلیجیبلٹی میں لانا پڑے گا ویئر دے ہیو دا کیپیسٹی ٹو سپلائی اور ٹو فلفل دا ڈیزائر ڈیمانڈس آف دا ادر ٹورڈز ہم۔ تو اسی طرح ہمیں ایکسٹرنلی بھی اپنے آپ کو ایسا ہی بنانا ہوگا کہ ویئر دا ادر نیشن میں بی لوکنگ ایٹ دا پاکستان with the desire to have the fulfillment of their demand from the Pakistan۔ تو جب تک یہ ہم یہ تصور جو ہے وہ اپنے اندر پیدا نہیں کرتے کہ we are the better supplier than a demanding nation، ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو ایک طاقتور سپر طاقت کے تصور یا ایک بڑی طاقت کے تصور سے آتا ہو۔ یہ واضح طور پر آ جاتا ہے کہ جب دنیا کے اندر ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے کہ یہ سپر طاقت ہے، یہ ریجنل پاور ہے، یہ ڈیولپ کنٹری ہے، یہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور اب تو ہم نے اپنے لیے عزت اور مقام بنا لیا کہ انڈر ڈیولپنگ کا ٹرم جو ہے وہ تو اب یوز ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ٹرمنالوجی کا یوز آپ جو گریڈ 77 ہے، گریڈ 22 ہے، گریڈ 7 ہے، تو یہ واضح کر دیتا ہے کہ طاقت کا جو تصور ہے وہ اس بنیاد پہ اوپر ہے کہ ہاؤ مچ دے کین فلفل دا ڈیمانڈز آف دا ادر اینڈ ہاؤ مچ نیشن لک ٹورڈز دیم ٹو ہیو دا فلفلمنٹ آف دیئر ڈیزائر اینڈ ڈیمانڈ۔ تو جب آپ دوسروں کی طرف اپنی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے دیکھیں گے تو اٹ مین کہ یو آر دا لوزر، اور جب دنیا آپ کی طرف اپنی ڈیمانڈ کو فلفلمنٹ کے دیکھے گی تو آپ تو یہی نظام انٹرنلی کے طور پر جب اداروں کی طرف لوگ جو ہے وہ اپنے ڈیمانڈ کی فلفلمنٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ دیکھنے کی بجائے ادارے جو ہے وہ لوگوں کے
خواہشات کی تکمیل کے لحاظ سے جب اپنا ایک بیانیہ جو ہے وہ ایک دلیل کے طور پر کیا کریں گے تو دیٹ ول بی دا ٹرو پکچر آف دا اسٹرانگ پاکستان. لیٹس ہوپ کہ ہم اپنے آپ کو ایک ایسی نیشن بنائیں جو ڈیمانڈ اور سپلائی کے لحاظ سے انٹرنلی بھی طاقتور قرار پائے اور ایکسٹرنلی بھی طاقتور قرار پائے. تھینک یو ویری مچ.